السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم سرزمین مصر سے آپ کی خدمت میں موجود ہیں اور کوہ طور کے مناظر آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ یہ بڑی مبارک جگہ اور بڑی بابرکت جگہوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم، شکر اور انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ ہمارے کوہ طور والے ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات یہ پیش کی تھی کہ یہاں پر اس پہاڑ پر چڑھنے کے تعلق سے جو ہدایات ہیں، کچھ اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ الگ سے وہ ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آج اس ویڈیو میں وہی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ عرض کریں گے کہ سرزمین مصر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو ٹھہراؤ اور قیام ہوتا ہے وہ قاہرہ، جس کو آج کل قائرو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے یہ کوہ طور کے مقام پر پہنچا جاتا ہے، جو کافی دوری پر یہ جگہ واقع ہے، جس کو آج کل وہاں شرم الشیخ کے نام سے اور سینٹ کیتھرین کے نام سے اس جگہ کو جانا جاتا ہے۔ تو اب ہم کچھ اہم ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ عمومی طور پر قاہرو اور قاہرہ سے اس جگہ پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں سے کب نکلنا چاہیے۔ مشورہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اچھا آرام کر لینے کے بعد، رات بھر آرام کر لینے کے بعد، صبح تقریباً 9-10 بجے تک آرام کر لینے کے بعد، ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ بائی روڈ بھی وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ قاہرہ سے یہ شرم الشیخ اور سینٹ کیتھرین میں پہنچنے کا ایک طریقہ تو بائی روڈ ہے اور دوسرا آپ فلائٹ سے بھی آ سکتے ہیں۔ بائی روڈ سستا بھی ہے، آسان بھی ہے، زیادہ کوئی دقت نہیں ہے۔ تو مشورہ یہ ہے کہ وہاں سے آرام کر لینے کے بعد، یہ دیکھیے نیچے جو جگہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 دن اعتکاف والی جگہ یہ بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ آرام کر لینے کے بعد اب وہاں سے آپ تقریباً 10-11 بجے نکلیں گے تو انشاءاللہ 3-4 بجے کے قریب آپ اطمینان سے شرم الشیخ پہنچ جائیں گے، اور یہاں پہنچنے کے بعد آپ آرام کر لیں، کھانا کھا لیں، اور پھر دوبارہ اطمینان سے ہوٹل لینے کے بعد اچھے طریقے سے آرام کر لیں، اپنے وقتوں پر فرض نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ چونکہ یہ جو سفر ہوتا ہے طور پہاڑ پر چڑھنے کا، یہ رات کا ہوتا ہے۔ اس رات چونکہ آپ کو پورے طور پر جاگنا ہے تو اپنے قاہرہ کے مقام پر بھی آرام کر لے اور یہاں پہنچ کر بھی آ کر اطمینان سے آرام کر لے، اس لیے کہ یہ رات پوری جو ہے وہ پہاڑ چڑھنے میں، طور پر چڑھنے میں صرف اور خرچ ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد بھی اچھے سے آرام کر لے، اور جو حضرات معذور ہیں وہ زیادہ پریشان ہو کر اوپر چڑھنے کا ارادہ نہ بنائیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں چڑھنا کوئی ضروری یا شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ بس انک بالوادی المقدس طویٰ، بڑی بابرکت جگہ ہے، تو اس جگہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سورج طلوع ہونے کا، سن رائز کا منظر، خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اپنی طبیعت پر بوجھ نہ ڈالے، چونکہ ریٹرن یا یوٹرن وہاں سے بہت مشکل ہے۔ ایک بار جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو جو معذور حضرات ہیں یا خاص طور پر وہ حضرات جن کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، وہ حضرات بھی یہاں جانے سے احتیاط کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہاں جانے کی نیت کیا کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ ایک قول کے مطابق اور مضبوط قول کے مطابق، واللہ عالم بحقیقت الحال، کہ یہی کوہ طور ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام یہیں پر تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تھا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ مبارک سرزمین میں ہیں، آپ سامنے تجلی گاہ والا پہاڑ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکا، اللہ تعالیٰ نے جب اس پر اپنی تجلی فرمائی تو وہ ریزہ ریزہ چورا چورا اور سرما بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ مبارک سرزمین ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہاں سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ چاہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد اپنے چپل یا جوتے بھی پہاڑ پر اسی نیت سے اتار دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو میں بھی اس حکم پر عمل کر لوں اور اس سرزمین کی برکات اور خیر اور اس کی مبارک مٹی میرے بدن پر میرے پاؤں پر لگ جائے، اس لیے کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پہنچنے کے بعد اپنی چپل یا اپنے جوتے کو اتار سکتے ہیں۔ اگلی ہدایت یہ کہ نیت تو یہی کر لیں کہ بس وہ برکات اور خیر اللہ نے چاہا تو مجھے مل جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ حتمی طور پر یہی کوہ طور ہے، یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن زیادہ احتمال اسی کا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا سفر جو ہوتا ہے پہاڑ پر چڑھنے کا، یہ رات میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر آدمی دن میں چڑھے گا تو اس کو 2 مرتبہ دھوپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رات پر میں چڑھنا نسبتاً اس لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں لائٹنگ نہیں ہے، نظر نہیں آتا ہے، نظر آئے گا تو آدمی ڈر کر چڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات میں چڑھنے کا سفر 1 سے 2 بجے کے قریب شروع کیا جاتا ہے اور فجر سے پہلے تک تہجد تک بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ سفر اپنے 6 سے 7 لوگوں کے قافلے کے ساتھ کیا جائے، اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ جب وہاں ہم پہنچتے ہیں تو وزٹرز اور دوسرے ملک کے زائرین کے لیے وہاں اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوئی فیس وہاں پر نہیں ہے، البتہ وہاں کا ایک مقامی رہبر دیا جاتا ہے جو لینا لازمی ہے، جس کے بغیر ہم پہاڑ پر نہیں چڑھ پائیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے۔ تو وہ رہبر اپنے اعتبار سے ان کی تقریباً 800 ایجپشین پاؤنڈ ابھی فیس تھی۔ جیسا جیسا زمانہ بدلے گا، یہ جو صاحب ابھی آپ کو نظر آئے یہی ہمارے رہبر ہے، تو وہاں سے رہبر لیا جاتا ہے اور وہ رہبر ہماری راستے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو ہمیں اوپر تک لے جاتے ہیں، واپسی تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کی فیس جو بھی ہے وہ ادا کرنی ہے۔ ساتھ میں ہم ٹارچ ضرور لے جائیں، راستے میں لائٹ نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی پرسنل چھوٹی سی ٹارچ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ راستے میں اندھیرا ہے اس لیے اپنی پرسنل ٹارچ ضرور لے لیں، اور اوپر پہنچنے کے بعد الگ الگ موسم کے اعتبار سے ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض مرتبہ -ڈگری کی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ٹھنڈی کا سامان بھی اپنے ساتھ لے لیں، پانی کی کچھ بوتل بھی اپنے ساتھ لے لیں، اور چپل پہن کر نہ جائیں، اچھا مضبوط جوتا پہن کر جائیں۔ چپل کا کام نہیں ہے، اچھا جوتا پہن لیں، اور اگر 7-8 لوگوں کا قافلہ ہے تو 1 یا 2 جوڑی اضافی چپل یا جوتا بھی ساتھ میں رکھ لیں۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی چپل یا جوتا کسی کا ٹوٹ گیا تو بغیر چپل کے نیچے اترنا بہت زیادہ مشکل اور دقت والا کام ہو جائے گا، اس لیے 1 اضافی چپل یا جوتا لے لیں۔ یہ سفر پیدل طے ہوتا ہے، البتہ کچھ درمیان کا وقفہ ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں آپ اونٹ سے بھی اوپر چڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوشنما منظر ہے، ابھی سورج نکلا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ کتنے پیارے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ پورا سفر 10 سے 15 کلومیٹر اترنا چڑھنا دونوں ہوتا ہے، صرف چلنا نہیں ہے، چڑھنا ہے۔ اچھا یہ بھی خیال رہے کہ چڑھنے اترنے میں جلد بازی میں قدم نہ رکھیں۔ چڑھنے اترنے میں اگر قدم رکھنے میں جلد بازی کی تو وہاں پر مٹی والی ریتی موٹی ہوتی ہے، جس سے پاؤں پھسلنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جوتے اس طرح اتار دیں
تاکہ اس سرزمین کی برکات اور خیر ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو قدم رکھنے میں، اترنے یا چڑھنے میں جلد بازی نہ کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور واپسی میں، اترنے میں بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اوپر پہنچ کر ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، تھوڑی سی دعائیں کر لینی ہے، اس سرزمین کی برکات لے لینی ہے۔ زیادہ اترنے میں تاخیر کریں گے تو پھر دھوپ چڑھ جائے گی، دھوپ بہت تیز ہو جائے گی، معاملہ دقت والا ہو جائے گا، اس لیے بہت زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اترنے کا سفر بھی جلدی شروع کیا جائے تاکہ ہم صحیح وقت پر نیچے اتر جائیں۔ اور آخری بات یہ پھر سے ہم عرض کریں گے کہ یہاں چڑھنا کوئی فرض نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں وہاں یہود بھی آتے ہیں، بلکہ اوپر آپ سامنے کی طرف دیکھیں گے تو ایک چرچ بھی وہاں بنا لیا گیا۔ یہ دیکھیے سامنے چرچ ہے اور یہ مسجد کی عمارت ہے، تو اوپر مسجد بھی ہے، چرچ بھی ہے۔ ہر طرح کے وہاں پر کرسچن اور نصارہ بھی آتے ہیں، یہود بھی آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر وہ بات یاد آتی ہے، عاشورہ کے روزے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں جب یہود روزہ رکھتے ہیں تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں یہود آتے ہیں تو مسلمان بھی آ سکتے ہیں، اور آنا چاہیے حصول برکت اگر جذبہ ہو۔ تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور یہ بھی 100% طے شدہ نہیں ہے کہ یہی کوہ طور ہے۔ بس یہ کچھ اہم ہدایات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کی برکات اور خیر ہمیں نصیب فرمائے۔ تو پوری پلاننگ کے ساتھ اور پوری ترتیب کے ساتھ ایسے سفر کرنے چاہیے، جلد بازی میں، بے دھیانی میں، بغیر پلاننگ کے کیا کیا چیز لے جانی ہے۔ جن لوگوں کو اونچائی کا ایڈکشن، اونچائی سے جن کو ڈر لگتا ہے، اس طرح کا اونچائی سے ان کے دلوں میں خوف ہے، اس کو ایڈکشن تو نہیں کہا جاتا ہے، اونچائی کا جن کو ایک خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں بعض لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتی ہے، ایسے لوگوں کو وہاں جانے سے خوب احتیاط کرنا چاہیے۔ طبیعت ناساز ہو تو بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال جب جذبے جوان ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیں گے۔ وہاں کی برکات اور خیر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں اگر ہم یہ سفر کریں گے تو انشاءاللہ آسانی اور راحت ہو جائے گی۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیر اور برکات جو ہم نے یہاں پہنچ کر حاصل کی ہے وہ خیر اور برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور عافیت اور خیریت اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوشنما منظر ہے، یہ سورج جو ہے بالکل طلوع ہونے جا رہا ہے، وہ منظر آپ کی آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہے، بڑا مبارک منظر۔ بہت سارے بلکہ نصارہ کی اکثریت یا غیروں کی اکثریت اسی منظر کو دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچتی ہے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ دیکھو سورج جب اپنے شباب پر ہوتا ہے کیسی گرمی پھینکتا ہے اور کس طرح اس کی تپش ہوتی ہے، لیکن اب وہ زمین سے نکل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ جو ہے غروب ہوتا ہے۔ تو یہ نکلتا ہوا سورج یا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ہمیں ایک پیغام دیتا ہے کہ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشنما منظر، اسی خوشنما منظر کے لیے بہت سارے لوگ وہاں کیمرہ لے کر پہنچتے ہیں تاکہ اس منظر کو اپنے کیمرہ میں، اپنے فون میں کیچ کیا جائے، اس کو کیپچر کر لیں۔ تو یہ خوشنما منظر کی بھی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ بڑی مبارک اور مقدس وادی اور بستی اس کو بتایا جاتا ہے جو بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے طے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو، اس حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تو جو باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں، اور آپ اوپر جب چڑھیں گے تو وقفے وقفے سے آپ کو بیچ میں دکانیں بھی نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ راستے میں کوئی چیز ملتی نہیں ہے، پانی اور کولڈ ڈرنک وغیرہ کا انتظام راستے میں ہر تھوڑی دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کی تقریباً، یہ ہم جب یہاں پہنچے تھے تو
تو 2 بجے ہمارا سفر شروع ہوا تھا رات کے، اور ہم جب اترے تھے تو 12 بج گئے تھے۔ پاؤں کی دقت کی وجہ سے ہم قدم تھوڑا اور دھیرے دھیرے رکھ رہے تھے، اور یہ مناظر بھی آپ کو پیش کرنے تھے، اس لیے ہمیں تاخیر تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ لیکن آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نیچے اترنے میں زیادہ تاخیر یہ پریشان کن ہوگی، واپسی میں دقت ہو جائے گی، دھوپ بہت زیادہ لگ جائے گی، لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے اوپر بہت زیادہ وقت گزار کر نیچے تاخیر سے آئیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اوپر چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس میں ہم فجر کی نماز کا اہتمام بھی کریں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک سفر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس سفر کو قبول فرمائے۔ یہ خوشنما منظر بھی آپ دیکھتے گئے، اور اس جگہ تک پہنچنے کی اہم ہدایات بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ ضرور بتائیے گا اگر آپ جائیں تو آپ کا کیا وہاں کا تبصرہ ہے، آپ نے کیا چیزیں محسوس کی، ایسی کوئی ہدایت جو آپ نے محسوس کی ہو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔